الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہنج مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر عزیزان گرامی قدر اللہ کریم جمعۃ المبارک دی اس نشست آپ دی اور بندہ نچیز دی حاضری قبول و منظور فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دی سب تو پہلی وحی جو غار حرا کے اندر نازل ہوئی ہے اس کا پہلا لفظ ہے اقرا اقرا پڑھیے اس تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ وچ تعلیم دی اہمیت کی فرمایا اقرا محبوب پڑھیے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا مقام اور مرتبہ اللہ نے مختلف انداز نال بیان فرمایا ہے جن میں جو ایک انداز ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ کہ میرا محبوب انہن کتاب دی تعلیم دے گا اور حکمت سکھائے گا یعنی حضور کتاب اور حکمت دی تعلیم دینے والے اور آقا خود فرماتے بعثت معلما میں استاد بنا کر بھیجا گیا حضور اے حضرت ابراہیم دی دعا ہے کہ الہی
میری اس قوم دے اندر ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اس قوم میں ایک رسول بھیج جڑا انہاں نوں تعلیم دے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام اے میسج دے رہے نے کہ قوماں بندیاں ہی ادو نے جدو انہاں نوں تعلیم حاصل ہو جائے، جدو قوماں صاحب علم ہو جائے۔ عزیزان محترم، علم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ سمجھنا چاہو کہ اس کی اہمیت کی ہے کہ علم دی ڈیفینیشن کی ہے، علم ہے کہ یہ بڑی ایک جڑا اہم پوائنٹ ہے کہ علم کس شے دا نام ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، محبوب پوچھئے ان سے، قُلْ کہیے، حل کیا، يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے اور وہ لوگ جو جاننے والے ہیں، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ اللہ تعالیٰ استفسار فرما رہے ہیں کہ محبوب نہ تو پوچھو، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جواب کیا ہے؟ نہیں، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ ہن علم ایسی چیز ہے کہ اس دی اہمیت یہ ہے کہ ہر نبی نے دعا فرمائی ہے اپنے واسطے، کسی نے بیٹے منگے، کسی نے کچھ منگیا، کسی نے کچھ منگیا، انبیاء نے جو بھی منگیا ہے وہ سونا ہے۔ حضور کی دعا فرمائی ہے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور علم دے متعلق حضور کو فرماتے ہیں یہ علم ہے کی شے، اصل چینو کس شے نو علم آکھیا جاتا ہے؟ بھائی علم دے جڑے لغوی معنی نے وہ ہوندے نے، علم دا معنی جاننا، کیا؟ جاننا۔ اور علم دی ڈیفینیشن کی ہے العلم نور، کہ علم تے نور ہے، اور نور دی ڈیفینیشن کی ہے وہ آپ بھی روشن ہوندہ ہے تو دوجیاں نو بھی روشن کردہ ہے۔ نور دی ڈیفینیشن، نور دی تعریف کی ہے کہ وہ آپ روشن ہوندہ ہے تو دوجیاں نو روشن کردہ ہے۔ نور جہالت دی زد ہے، جہالت اندھیرا، علم نور، جہالت اندھیرا اور علم نور روشن۔ اگر علم پڑھیا تو آٹے اندر نور آیا ہے تو تسی علم ٹھیک پڑھ رہے ہو۔ اگر علم پڑھن دے باوجود بھی تو آٹے اندر دے انیریا اضافہ ہو رہا ہے تو پھر کسی جگہ تے غلطی ہے، کیونکہ تسی علم بھی پڑھتے جا رہے ہو، ڈگریاں بھی لئی جا رہے ہو اور انیرا بھی باقی ہے، دا مطلب ہے کہ علم نہیں۔ توجہ ہے حضرات، میں کسی بھی علم دی نفی نہیں کر سکتا، کیونکہ جیدہ نا علم ہے وہ دی نفی ممکن نہیں۔ جس شے دا نا علم ہے، جس نو علم آکھیا جاتا ہے، وہ دی تے نفی ہو ہی نہیں سکتی۔ علم علمی ہے، اس دی نفی ممکن نہیں کہ اس دی نفی کیتی جائے، کہ نہیں صحیح۔ لیکن بعد علوم تے فوق ہوتے ہیں۔ علم دی نفی ممکن نہیں، دوبارہ سماعت کر لو کہ اے علم نہیں پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں، مگر بعد علوم دے اتے فوق ہوندے نے، انہوں دا درجہ دوجیاں نالوں بلند ہوتا ہے۔ علم دے درجات نے،
علم دے درجات نے، علم دے مقام اور علم دے مراتب نے۔ عزیز من، عرض کر رہا سا کہ علم دی اہمیت کی ہے اور اس دے اندر کوالٹی کی ہے۔ علم دے اندر اللہ نے جدو حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرشتیاں نو اکٹھیاں فرمایا، تو فرما کے اکٹھیاں تو میرے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام دی جدو فرشتیاں تے بڑائی ثابت کرنا چاہیے، فوقیت ثابت کرنا چاہیے، بڑے غور نال گل سمجھنا۔ جدو فرشتیاں نو اللہ نے بلایا کہ حضرت آدم نو بھی بنایا، تو اللہ نے، چونکہ اللہ حکیم مطلق ہے، اللہ نو علم سی کہ انہاں فرشتیاں نو جیڑا حکم میں دینا ہے کہ آدم نو سجدہ کرو، تو سجدہ کرن تو پہلا آدم دے اندر کوئی ایسی خصوصیت ہونی چاہیے جیڑی انہاں تے فوق ہوئے۔ تو اللہ دی قدرت کاملہ نے کی کیتا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے حضرت آدم نو علم عطا کیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آدم علیہ السلام نو اشیاء دے اسماء دا علم دیتا۔ جدو حضرت آدم کو علم آ گیا تو فرشتیاں نو بھی اللہ نے علم دیتا ہے۔ علم دیندے ہی اللہ ہے، وہ دی کرم تو بغیر علم نہیں ہوگا، وہ دی فضل تو بغیر علم نہیں ہوگا۔ سو اللہ نے علم دیتا، دے کے کہ اللہ نے فرمایا اے فرشتو، اے میرا بندہ، میرا خلیفہ فی الارض آدم ہے، تو اڈے ناڑو یہ افضل ہے۔ دلیل کی ہے، اللہ فرمایا یا آدم انبئہم، جڑا میں توان پڑھایا ہے وہ انہاں دسو۔ تے فرشتیاں نو کی فرمایا اے فرشتیو انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اے جڑیاں چیزاں نے انہاں دے نام مینوں دسو۔ فرشتے کی کہتے ہیں لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ سنیا ساڈے کول تے اُتنا کوئی علم ہے جتنا تو دسیا ہے، جتنا تو نے ہمیں دیا ہے ہمیں فقط اتنا علم ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، جتنا ہمیں اللہ آپ نے علم دیا ہے ہمارے پاس اتنا ہے، یہ نہیں جانتے ہم کہ یہ کیا ہے۔ اللہ فرمائے یا آدم و انبئہم، آدم اور تسی دسو۔ انہاں نو نام نہ آئے تے حضرت آدم نے دسے، حضرت آدم دا علم انہاں ہوتے ظاہر ہویا۔ اللہ فرمایا ہوں چونکہ اے تواڈے نالوں عالم زیادہ ہے، لہذا اس دے علم دی صفت دے ایسی ہے کہ تسی یہ دے کے جھک جاؤ۔ تو فرشتے اس دے سامنے جھک گئے، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتیاں نو جھکنا پیا، اور جس خوبی نے انہاں نو جھکایا وہ خوبی کی ہے علم۔ اور اے تے مڑ اللہ نہ عطا کردہ علم سی نا، پوزیشن یہ ہے کہ ساڈے جٹ جنہاں گھروں لسی بھی نہیں نہ دیندے پنڈاں وچ، انہاں دا منڈا پڑھ کے تے پولیس لگ جائے یا سول سروس تے کسی محکمے ڈی سی لگ جائے، اے سی لگ جائے، تے اسے پنڈ دا نمبردار جڑا لسی بھی نہ دیندا او دے اگے کرسی تے جا کے کھلو کر کردا ہے سر جی مینوں کوئی کام آ تواڈے نال۔ وہ نمبردار اس جڑا وہ غریب جہا منڈا ہے جدا ابا انہاں دے کھیتاں وچ کام کردا، او دے اگے وہ نمبردار ہاتھ بن کے کس وجہ تو کھلوتا ہے بھلا؟ بھائی وہ دے کول علم آ گیا ہے، تے اے تے دنیا دے علم دا عالم ہے کہ جن دے اندر آ جائے وہ دے اگے وڈیاں وڈیاں نو جھکا چھڑدا ہے۔ تے جے علم ہوئے اصلی، علم ہوئے علم حقیقی، علم ہوئے علم دین دا، قرآن اور حدیث دا، تو اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوئے گا، اس کا کیا پروٹوکول ہوئے گا۔ سو بھائی علم دا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ علم بندے دے اندر کانفیڈنس پیدا کرتا ہے،
اور میری تحقیق کے مطابق دنیا دی انسان پائی جان والی طاقتیں تو سب تو زیادہ پاورفل طاقت اور پاورفل ہے جڑی ہے نا پاورفل ہے سب تو زیادہ ہائی پاور چیز وہ انسان کے اندر کانفیڈنس ہے. بندہ ہے نا چیزیں سمجھتا ہے کہ جس بندے کے اندر کانفیڈنس نہیں ہو جتنا زیادہ بھی پڑھیا ہے نا وہ علم بیکار ہو جاتا ہے. تو بعد بندے میں وہ ویکھن جڑے پڑھا تھوڑے ہوندے لیکن وہ کانفیڈنس بڑا ہوتا ہے. توجہ ہوئی ہے حضرات؟ کانفیڈنس انگریزی کا ایک لفظ ہے انگریزی کا. تو انگریزی کے بعد لفظ جڑے نے وہ اس اعتبار نال صحیح نہیں کہ وہ بندے دا معافی ضمیر صحیح بیان کر دیتے ہیں. کانفیڈنس اعتماد اردو کہتے ہیں اعتماد انگلش کہتے ہیں عربی اعتماد یقین ایمان. کانفیڈنس کا ایمان ہے ایمان یقین اپنے آپ تے بھی بھروسہ ہونا. کانفیڈنس پیدا کرتا ہے علم. اللہ کریم علم اگر دے تو بندے کے اندر کانفیڈنس آپ پہ آ جاتا ہے. سب تو بڑی پاور کانفیڈنس ہے. یہ انسان کے اندر موجود ہونا چاہیے ہر بندے ہر شعبہ زندگی چو بندہ کامیاب ہوتا ہے جن کانفیڈنس موجود ہوتا ہے. جس بندے دوجیا بندے گل کرنے پسینہ پیروں چ بھی پہ آتا ہو اس بندے کا کانفیڈنس لوز ہے اس کو تربیت حاصل کرنی چاہیے. سو کانفیڈنس ہے نا کوئی بندہ اندر علم ہے ڈلیور نہیں کر سکتا ہے لوز کانفیڈنس کی علامت ہے. تو وہ بندے دے اندر طاقت ہوندی ہے صرف انہوں ابھارنا ہوتا ہے. بعض اوقات کسی بندے کو کوئی بندہ مل جاتا ہے جڑا اس کانفیڈنس کو ابھار کیوں کر دیتا ہے بعض اوقات وہ دبے ہی رہتا ہے. سو کانفیڈنس بڑی چیز ہے. یہ ان پڑھا کو اس قابل کر دیتا ہے کہ وہ ایک ہزار پڑھے ہیں بندے نال گلاں کر دیں تو انہوں نے چپ کرا دے رہا. کانفیڈنس جی کانفیڈنس ہوتا ہے. تو کانفیڈنس علم کانفیڈنس پیدا کر رہا ہے. تاں کہ اللہ پہلے علم دیتا ہے پھر فرمایا آدم اور تسی انہاں دسو. حضرت آدم دسیا تے اللہ فرمایا ہن جھکو دے کے تواڈے کول اے نال فضیلت ہے. پھر اگے علوم دی اقسام نے. اج کل دنیا بہت ساری اقسام دے علم پائے جاتے ہیں. بہت سارے علوم ہیں. میرے جیسے بندے تو انہوں نے نام ہی نہیں ہوتے اتنے علم بڑھ گئے. لیکن اس کائنات قرآن و سنت کی روشنی اور مسلمان واسطے جیڑا علم سب علوم تے فوق ہے وہ علم دین ہے. کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں العلم علمان علم الابدانی و علم الادیان. علم دو قسم دے ایک انسان دے وجود دا علم انسان کی ہے. دوسرا علم ہے علم الادیان کہ دین کی ہے قرآن کی ہے حدیث کی ہے. اور اللہ نے بندے کو کس مقصد واسطے بنایا ہے. علم دین جس کو پڑھن والا عالم کہلاتا ہے. آپ حضرات ایک بات نوٹ فرما لیں اس کو سمجھ لیں. دنیا دے کسی بھی علم دا بندہ ماہر ہوئے ان عالم نہیں آکھیا جائے. ایسا ہے کہ نہیں ان عالم نہیں آکھیا جائے گا. انجینئر آکھیا جائے گا ڈاکٹر آکھیا جائے گا اور کوئی نام رکھیا جائے گا. مگر جیڑا بندہ قرآن و سنت پڑھے اس کو کیا آکھیا جائے گا عالم. سن لو اور یاد کر لو. ایک 1000 بندہ موجود ہے انہیں دنیاوی علوم دے بڑے بڑے ماہرین ہیں. انہیں ایک بندہ ہوئے جڑا عالم ہے. نماز دا وقت ہوئے تے اگے کون کھڑا ہوئے گا؟ توجہ ہے حضرات. اگر جمعہ دا خطبہ ارشاد کرنا ہوئے تے ممبر رسول تے کون کھڑوے گا؟ سو اللہ نے علم دین دی اہمیت اس انداز نال ظاہر فرمائی ہے کہ مصلی رسول تے کھلوے تے تامی عالم کھلو سکتا ہے ممبر رسول سے بیٹھے تے تامی عالم دین بیٹھ سکتا ہے. دوجہ نہیں بیٹھ سکتا. یہ عالم دین دا مرتبہ ہے. یہ عالم دین دا مقام ہے. اور یہ واسطے بیٹا ایک چیز میں اپنے بچیاں نو اور بابے تے پھر ہن بابے ہو گئے نے انہاں ہن کی پڑھنا ہے وہ تو صرف سن ہی سکتے ہیں. میں بچیاں نو ضرور آنا کہ علم دین سیکھن واسطے عمر دی کوئی قید نہیں. بھائی عمر ہو گئی ہے میری ہن میں کیویں سیکھاں.
یہ کوئی یہ شرط نہیں کہ بندہ ایس عمر پڑھ سکتا ہے کہ استاد اچھا ہونا چاہیے. اقبال فرماندے نے کہ اقبال تائیں کہ مولوی سید میر حسن دا شاگرد ہے. اب نو سمجھ آئی کوئی؟ اقبال نو انگریزاں پوچھیا، کیونکہ اقبال بھی انگریزی تعلیم کافی پڑھے سن، پہلے ساری انہوں نے وہی پڑھی. تو آپ فرماندے نے کہ انہوں نے انگریزاں آخیا کہ تواڈے کسی بندے نو شمس العلماء دا خطاب دینا چاہنے ہیں، وہ بندہ کون ہے؟ تسی کدی سفارش کر دیو؟ اقبال نے فرمایا میرے استاد مولوی سید میر حسن نو دیو. انہوں نے فرمایا جی اسی جنوں انہوں نے کہا کہ اسی جنوں دینے آنا خطاب اندے وچ ایک خوبی ہونی چاہیے کہ انہوں کوئی کتاب تصنیف کیتی ہوئے. تواڈے استاداں نے کوئی کتاب تصنیف کیتی ہے؟ تو اقبال فرماندے نے میں اپنے استاد دی تصنیف ہاں، میرے تو وڈی کیڑی تصنیف ہو سکتی ہے؟ میں اپنے استاد دی زندہ تصنیف ہاں، میرے لو تک کو جن نے مینوں بنایا ہے وہ کڈا قابل ہوئے گا. تو شاگرد استاد دی تصنیف ہوندا ہے. اگر تسی کسی استاد دی قابلیت تکنی ہوئے تو دے شاگرداں ہی چتکو. جی استاد دی قابلیت دا اظہار اس دے شاگرداں ہی ہوندا ہے. اگر میری قابلیت کو جج کرنا ہے تے اتھوں کر سکتے ہو جنہ دا میں شاگرد ہاں، انہاں دے علم دا کی عالم ہوئے گا. میں تے ہے ہی کچھ نہ. جنہ میں نے پڑھایا ہے انہاں دا علم وہ علم دے بحر زخار سن، علم دے امڑتے ہوئے سمندر سن. جنہ نے میں نے علم پڑھایا سو اسی یہ تو اندازہ کر لو. سو یہ واسطے بچوں یہ شرط نہیں کہ بندہ یونیورسٹی اچھی جائے، بندہ مدرسے اچھی جائے. علم کسے بندے نال اٹیچ ہونے نال بھی آ جاتا ہے. جدے کول علم ہوئے او دے نال منسلک ہونے نال بھی نالج آ سکتا ہے، علم آ سکتا ہے. اے میں آکھاں گا استاد تو بغیر علم پڑھن والا بندہ گمراہ ہو جاتا ہے. جی یہ کنفرم کر استاد تو بغیر علم آندا ہوندا تے اللہ 1,26,000 نبی کیوں بھیجے نے؟ اللہ چاہتا تے ڈائریکٹ بندیاں نو علم دے چھڑدا، نہیں دیتا. علم پڑھان والے دی شخصیت انہاں دے سامنے رکھیے کہ علم پڑھنا جے تے ایتھوں پڑھنا جے. کیونکہ جڑے بندے ہن آپ ہی کوئی بندہ حدیث کی کتاب کھول کے وچوں حدیث پڑھ لے، وہ بندہ یقیناً اگر اللہ دی مدد شامل حال ہوئے تو ایک الگ بات ہے، لیکن زیادہ چانس سجے نہیں کہ بندہ گمراہ ہو جائے گا. قرآن بندہ اگر بغیر کسی استاد تو پڑھے تو یقیناً بندہ اس کو مطالب حاصل کر ہی نہیں سکتا. سو یہ عمر کوئی نہیں، کسی عمر دے حصے بھی تسی کسی بندے کو بیٹھ کے علم پڑھ سکتے ہو. اور میں یہ اکثر آتا رہنا کہ جتنے ساڈی منڈے فیس بک پڑھتے نا، اینا قرآن تے حدیث پڑھتے ہوندے تے گلیاں عالماں نال تے ولیاں نال بھریاں پئیاں ہونیاں. کوئی نہ سمجھ آئی گل؟ جتنی فیس بک تے تسی ٹائم دیندے ہو نا بچیو، اینا کدی قرآن و حدیث نو دیندے ہوئے تے وہ پڑھدے ہوئے تے گلیاں وچ اللہ دے ولی ہوندے، علماء ہوندے، کیونکہ دیر راتی تسی پڑھدے کیوں رہندے ہو. سو بیٹھا یہ واسطے ٹائم کوئی نہیں. میں جب علم پڑھن واسطے آیا، میری شادی بھی ہو چکی سی، بچے بھی ہو چکے. اس تو بعد اللہ نے میرا ذہن بدلیا، میں آیا تو بڑی کہانی میں آیا تو میں انشاءاللہ پڑھیا اور پڑھ گیا. یہ کوئی یہ واسطے قید نہیں بھئی ایسے پڑھ سکتا ہے ایسے ویلے نہیں پڑھ سکتا. علم جتنا بھی کو پڑھ جائے یہ بندیاں نوں پتہ کوئی نہیں. کتنا خوش نصیب ہوئے گا وہ باپ، کتنی خوش نصیب ہوئے گی وہ ماں جدہ پتر ممبر تے بے کے رسول اللہ دی حدیث بیان کرے. وہ باپ کتنا خوش نصیب ہے جڑا ہیٹھا بیٹھا ہوئے تو پتر ممبر تے بے کے رسول اللہ دی حدیث بیان کرے تے بندے نواز نصیحت کرے. اس باپ کو اور کی چاہیے؟ میں یہ دسنا تو سمجھاندہ رہنا سنگیاں کہ اگر کسی دے 4 بیٹے نے، میں مثال دیندہ رہا ہوں، 4 بیٹے نے اگر کسی دے، انہیں ایک فوج برگیڈیئر ہے، دوجا ڈاکٹر ہے، تیجا انجینئر ہے یا پولیس ہے،
بڑے بڑے ہوتے ہیں نا. چوتھا پتر ادا عالم ہے، مذہبی اسکالر ہے. وہ بندہ فوت ہو گیا، مر گیا. وہ دے فوجی صاحب بھی چھٹی آ گئے، پولیس والے صاحب بھی چھٹی آ گئے، سول سروس والے بھی چھٹی آ گئے، عالم دین بھی چھٹی آ گئے. انہاں اپنے باپ کا جنازہ پڑھیا ہے تے انہاں جانا سی واپس. ترائے پتر، ایک پاسے افسر فوجی کھلو گئے، دوجے پاسے دوجے افسر، ایک پاسے ڈاکٹر صاحب کھلو گئے. انہاں اپنے ابے دی قبر تے دعا پڑھی. اللہ سونیا میں فوج بریگیڈیئر ہاں، اللہ سونیا میں ڈاکٹر ہاں، یہ سارے اچھی چیز ہے. میں فوجی افسر ہاں، میں پولیس افسر ہاں، میں اللہ سونیا ڈاکٹر ہاں، بڑا میں پڑھیا، میرے ابے نے جنت دے، میرے باپ نے جنت دے دے. دعا نہ منگی، منگنی چاہیے، اچھا کیتا نہیں، لیکن گارنٹی کوئی نہیں. وہ چاہے تو منظور کرے، چاہے تو منظور نہ کرے. چاہے تو منظور کر لے دعا، دل کرے اس دی اے ساڈی مرضی ہے تے نہیں نا، بس اللہ نے مجبور کر سکتے. اللہ دی منشا ہے، اس دی منشا ہوئے تے منظور کرے، نہیں تے نہ کرے. وہ بے نیاز ہی سن لئیے، مرضی ہوتی اپنی. اسی واپس آ گئے. ہن پچھوں چوتھا گیا جڑا عالم دین سی. آیا ساڈی عمر لنگ جاندی ہے، ٹیوشن پڑھا دیا، ساڈے پتر انگریز بن جان، ساڈے پتر چنگی نوکری تے لگ جان، دنیا دا مال آ جائے. ہائے ہن وہ پتر آیا جس نے دین پڑھا سی، اس نے گھروں ہی وضو کر لیا. جدو پہلا قدم قبرستان وچ رکھیا ہے تے اللہ فرمایا فرشتیو سارے قبرستان والے تو عذاب ہٹا دیو، میرے دین دا نوکر قبرستان وچ آیا ہے، عالم دین قبرستان وچ آیا ہے. ہائے عزیزہ نے من کیا مرتبہ ہے عالم دین دا. میرے آقا فرما دیں ان مثل العلماء کمثل النجوم فی السماء یہتدی بہا فی البر والبحر. حضور فرما دیں میری دین دا عالم انج ہے جنہیں آسمان دے تارے نے. کیا شان ہے عالم دین. میرے دین دے عالم دی شان کیا ہے؟ انج ہے جویں آسمان دے تارے نے، جویں آسمان دے تاریاں تو خشکی اور تری والے ہدایت حاصل کر دیں، انج عالم دین دا وجود بھی منبع رشد و ہدایت ہوتا ہے، وہ تو زمین والے ہدایت حاصل کر دیں. عزیز من بندے پیدا ہوئے، زندہ ہوئے، پڑھے، نوکری لگے، بچے پیدا کیتے، بڑھا ہو گیا، ریٹائر ہو گیا، مر گیا، چل ہے زندگی ہے. توجہ نہیں کی تھی گل. بڑا ہویا پہنا ساری عمر پڑھتا رہا، پہنا ساری عمر پڑھتا رہا، پڑھ کے بچہ بیچارہ بڑھا ہو گیا. انگریزاں کتاباں ایڈیاں وڈیاں بنا چھڑیاں. وہ پڑھ کے بچہ بڑھا ہو گیا بیچارہ، وہ انہوں نوکری لبھی، وہ پھر کرسی تے بیٹھ کے فیلاں چک مارتا رہا، فیلاں صحیح کرتا رہا، ادھریاں پڑھ دے ادھر کر دے. ادو انہوں نے گھر شادی کر جڑی بچے ہو گئے، حلال کما کے انہوں نے کٹھا کیتا، کر کے دیتا، بڑھا ہو گیا، مر گیا، چل گل ہو گیا. یہ زندگی ہے. وہ اکبر الہ آبادی دا کوئی نہیں کرا تھا، شعر ہے کر کلر کی کھا ڈبل روٹی خوشی سے بھول جا، دین و دنیا سے تعلق ترک کر اسکول جا. وہ کیڑی زندگی. ہائے ہائے عالم دین جس وقت گھروں چلتا ہے، جس وقت عالم دین گھروں چلتا ہے، وہ گھروں چلتا ہے اپنے جامعہ کی طرف پڑھنے واسطے. اللہ تعالیٰ دے فرشتے او دی تعظیم بیان کرنے واسطے اللہ تعالیٰ دے فرشتے اس عالم دے قدمہ چ پر بچھا دے دن کے طالب علم دین پڑھن جا رہے ہیں. ہم نے سمجھ نہیں آئی بات. کیا مرتبہ ہے رسول اللہ سرکار دے دین دے عالم دا.
100 بیٹے بھی دے تو میں دین دے عالم بڑھا، کیونکہ بندہ نے چیز دی تحقیق دے مطابق اس تو بڑی کائنات چھوڑ نعمت ہی کوئی نہیں کہ اللہ کسے بندے دا سینہ علم دین نال منور تے روشن کر دے۔ عزیز من، میرے پاک نبی سرکار نے ارشاد فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس نو خیر دین دا ارادہ کردا ہے انہوں دین دی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اے میرے بیلیو، اور میں یہی تے تو سمجھا رہا ہوں بھئی یہ عالم نو تے کسے عالمی دین نال منسلک رویا کرو، کسی عالم دین نال منسلک رہو۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جدو قیامت کا دن ہوئے گا تو ایک عالم دین گزر رہا ہوئے گا، تو ایک بندہ گناہگاراں دی صف وچوں اس عالم دین نو پھڑ لے گا، ارے مولانا میری گل تے سنو، وہ فرمان کے ہاں کون ہے تو بندہ کہے گا انا الذی سقیتک شربتا، مولانا میں وہاں دے دنیا اس تو ایک باری شربت پلایا ہاں، جے دنیا اس تو ایک باری پانی پلایا ہاں، تو اللہ فرمائے گا اے عالم دین بول، ہون تیری گھڑی آج تیری باری ہے، تینوں دنیا تے اللہ نے مال دولت دنیا نہیں دیتا سی، لیکن آج تیری عزت دا دن بول۔ وہ عالم دین آکھے گا ہاں بیلیا تو میں نے پلایا سی، ہون کی چاہنا ہے؟ تو آکھے گا آج اللہ کو معافی لے دیو، کہ اللہ فرمائے گا عالم دین مانگ جیتے جیتے واسطے تو معافی منگے گا میں نہ سارے انو معاف کر دیا گا تیرے کہنے۔ یہ مرتبہ ہے عالم دین دا۔ عالم دین نال جس بندے نے 2 لقمے کھانا کھا لیا اللہ پاک ان جنت عطا فرما دیتا ہے، اتنا مرتبہ ہے عالم دین۔ 2 قدم دین دی نصرت واسطے جڑا بندہ عالم دین نال چلے اللہ کریم اس وجہ تو جنت دے، وہی عالم دین ہی ہے جنہیں میرے آقا نے فرمایا جس نے عالم دین نال مصافحہ کیتا گویا اس نے رسول اللہ نال مصافحہ کیتا ہے۔ آپ نے سمجھ آئی؟ جس نے عالم دین نال ہاتھ ملایا مصافحہ کیتا، میرے آقا فرماتے ہیں وہ انج سمجھے جی اس نے میرے نال مصافحہ کیتا، اتنا آجر ہے اس کا جتنا رسول اللہ نے مصافحہ کرنے والے نظر ملیا سی، اس کی فضیلت بیان کرن دا انداز ہے۔ آقا سرکار نے فرمایا انہوں اتنی فضیلت وہ انج سمجھے جی میں رسول اللہ نال مصافحہ کر رہے کیونکہ حضور دے نائب نال مصافحہ کر رہے۔ عزیزہ نے من، اے مرتبہ عالم دین دا، اللہ اکبر کبیرہ، سنو اور سمجھو۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر عبادت کرنے والا ساری رات عبادت کرے کھڑا ہو کے، عالم دین ستا رہے ثواب برابر ہے۔ آپ نے سمجھ آئی بات؟ ثواب انہاں دا یعنی وہ عالم دین دا سونا میں عبادت ہے۔ یا رسول اللہ عالم اور عبادت گزار دی فضیلت کی نہیں، تو میرے آقا نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل الشمس علی سائر الکواکب، جی میں باقی ستاریاں تے سورج دی شان ہے ایویں عام بندیاں اتے عالم دی شان ہوتی ہے۔ میرے بچوں میں تیادارانا ساڑھے قوم دے ذہین بچے انگریزاں ضائع کر چھڑے جی، جنہ دے اندر بڑا ہائی لیول دا دماغ سی بچیاں دا، انہاں نو انگریزاں اپنے نظام میں جمع کر کے کلرک بنا چھڑے، کوئی کلرک بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، ساری عمر کرسی تے بیٹھے رہے، دماغ جڑا اللہ انہاں نے دیتا سی۔ میں اے بچیاں نے بہ کے گل کرنا انہاں جڑے ذہین بچے میں ملتے نا، میں انہاں نو کہنا بیٹا اللہ تانوں دوجیاں نالوں زیادہ ذہن کیوں دیتا ہے؟ کبھی اس گل تے نہیں سوچیا ہے کہ بندے تے سارے اللہ دے ہیں، لیکن تواڈے دماغ میں اس نے ذہن آئی کو لیول تواڈا بلند رکھیا ہے۔ بیٹا اس دی وجہ ہے کہ خالق تواڈے کولوں کچھ ڈیمانڈ کردا ہے کہ تواں دماغ زیادہ دیتا ہے، انہوں مثبت استعمال کرو۔ ساڑھے بچیاں دی ساری عمر انگریزی دے رٹے ماردیاں گزر جاندی، امتحان پاس کرن دی فکر ہے، بیچارے بچے کمزور تے لسے ہوئے رہندے، ساڈا امتحان پاس ہو جائے، ساڈی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے، وہ بن جائے تے نوکری لب جائے، نوکری لب جائے تو شادی ہو جائے، شادی ہو جائے تو بچے ہو جان، اے زندگی ہے۔ کوئی اللہ دے بندے آؤ، زندگی تے ہو جڑی اللہ تے اللہ دے رسول دے دین دی سر بلندی واسطے گزاری جائے۔
عالم دین بناؤ اپنے بچیاں نو، اپنے بچیاں نو عالم دین بناؤ، رسول اللہ سرکار دے دین دا خادم بناؤ۔ ایک گل ایک ذہن چکڑ چھڈو، با مولوی بنن دا مطلب ہے مسیت چینی ہے، مسیتاں کوئی نہیں چاہتا۔ اے حضور دی سنت ہے مسلے تے کھڑا ہو کے نماز پڑھانا، انہوں اس رنگ نال دیکھیا کرو۔ اے نہ کہو کہ اسی مسیت بنایا، مسیت واسطے بچہ جڑا انہوں پڑھانا ہے، مسیت واسطے نہ پڑھا، اللہ تے اللہ دے رسول دے دین دی خدمت تے معرفت الہی واسطے دین پڑھا۔ کیا تسی سمجھ دیو کہ جیڑا بچہ دین پڑھ جائے وہ بھوکا رہے گا؟ میں اکثر ایک گل سنیدا ہونا، تو میں تے مولوی بھوکا مردا کوئی نہیں ویکھیا، زیادہ کھا کے مر جان تو مجھے کوئی پتہ نہیں، کیونکہ میں جڑا مولویاں دے اجرے جاننا اتنے مجونہ پہیاں ہونی ہیں، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ مولوی کھاندے زیادہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور دے دین دا نوکر ہوئے تو انہوں کھانا نہیں ملتا۔ سب تو اچھا کھانا حضور دے دین دے خدام نو ملتا ہے، جی سب تو اچھا کھانا انہوں نے ملتا ہے۔ دنیا اچھ عزت ملتی ہے، قبر اچھ عزت اور پروٹوکول ملے گا، اور حشر نو عزت ملے گی، اصل عزت حشر نو ملے گی جدو اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے البس یوم القیامت تاجن دوہو احسن من دوہ الشمس، اللہ فرمائے گا عالم دین دے باپ نے سر پہ تاج رکھو جدی روشنی سورج دی روشنی تو بھی زیادہ ہے۔ عالم دین دے باپ نے سر پہ تاج رکھو اور اس تاج دی روشنی سورج دی روشنی تو بھی زیادہ ہوئے گی، سونی ہوئے گی۔ وجہ کی ہے یہ میں اپنے پتر نو عالم بنایا سا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز من، میرے آقا سرکار فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع کما قال۔ میرے آقا فرماتے ہیں جڑا اپنے گھروں دین پڑھن واسطے تر پوے، وہ جتنا چر دین پڑھتا رہے، جتنی دیر پڑھتا رہے، اتنی دیر تک مجاہد فی سبیل اللہ، وہ جی میں جہاد کر رہے ہیں۔ آپ کو سمجھ آگئی حضرات؟ اللہ اکبر۔ عزیز من، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دی برکت ہے، اے میرے نبی پاک سرکار دے دین دی رونق ہے۔ میرے قبلہ استاد محترم شیخ الحدیث علامہ نذیر احمد صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ، آپ نے اس علم دین ہی پھیلایا، پڑھایا، اور دنیا دے کونے کونے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین نو پہنچایا، حق ادا کیتا رسول اللہ دے دین دی خدمت دا۔ آج انہاں میں پڑھایا ہے، میں جتنا واز نصیحت جو کچھ بھی میں کرنا، ایدہ ایصال ثواب انہاں نو خود بخود ہی جاندا رہتا ہے۔ میرے اس دعا کرن دی بھی حاجت نہیں انہاں نے، میں جو کرا، کیونکہ حضور نے فرمایا مرن تو بعد 3 چیزاں دا ایصال ثواب بندے میں آتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، حضور فرماتے ہیں جدو بندہ مر جائے تو عمل دا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزاں ایسی ہیں جنہاں دا مرن تو بعد بھی ثواب جاتا ہے۔ نمبر 1، یہ 3 چیزیں کی حضور فرماتے ہیں ولد صالح یدعو لہ، نیک پتر جڑا انہیں واسطے دعا کرے، نیک اولاد جڑی دعا کرنے والی ہوئے، یہ مرن تو بعد بھی نفع دیندی ہے، نیک اولاد۔ دوسری صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر دینا مرن تو بعد بھی نافع ہوتا ہے۔ تیسرا کسی نو علم پڑھا دینا، جتنی دیر وہ بندہ آگے پڑھتا پڑھاتا رہے گا اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ عزیزان من، اے عالم دین دا وقار ہے، اے عالم دین دی عزت ہے، یہ عالم دین دا مرتبہ ہے۔ اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اگر تو اللہ نے 4 بیٹے عطا فرمائے، 5 بیٹے عطا فرمائے، تو ہر بندے دی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ساڈا بچہ انگریزی تعلیم پڑھ کے کسی بڑے عہدے تے فائد ہو جائے۔ مولوی نہیں بننا چاہیے، کیوں؟ مولوی بنے گا تو کھائے گا کتنے؟ وہ اللہ والے ہو،
میں جدو عالم نہیں سا تو میرے کو سائیکل بھی نہیں سی، جدو میں عالم نہیں سا میرے کو سائیکل بھی نہیں سی، لیکن میں علم پڑھا ہے، اللہ میں نو برکتہ نال نماز دیتا۔ میں جس وقت علم پڑھ رہا سا میرے کو دنیا دا کوئی مال و دولت نہیں سی، اللہ پاک دے علم دی برکت، اللہ پاک دے دین دی برکت نال اللہ نے اس کو بے نیاز کر دیا۔ اے دین دی برکت ہے، لوگ اپنے گھراں وچ بہترین کھانا پکا کے ساڈے اگے رکھ دے، علم دین دی برکت ہے۔ مینوں تو کوئی بندہ میرے پنڈ تو باہر جان دا بھی نہیں سی، پنڈ والے بھی پتہ نہیں پورا پتہ ہے سی یا کوئی نہیں۔ اس وقت پوری دنیا دے اندر اس بندہ ناچیز نو لوگ جان دے، دی برکت کس دی؟ اللہ دے دین دی برکت، اللہ دے دین دی برکت ہے، اور کوئی وجہ نہیں۔ اللہ دے دین دیاں برکتاں انہاں نے جڑا بندہ دین پڑھ کے صحیح خلوص نیت نال دے اوتے کم کرے، اللہ انہوں ظاہری اور باطنی برکتاں عطا فرما دے۔ اور موڑ ایک تھے یہ ہوئی بس چلو دنیا دی فکر موک گئی، تو جا سوال ہے بھائی جنت بھی مولویاں نو دی جانی، حضور دے دین دی نوکری دا صدقہ جنت بھی مل جانی، کیونکہ اسی ساری زندگی تے حضور دا نام لیندے رہندے ہاں، تے جڑے صرف عید تے نام لیندے نے انہاں نالوں تے مولوی بہت زیادہ درجے بلند نے، کیونکہ ہر ویلے حضور دے دین دا ہی ذکر کردے رہندے۔ سو عزیزہ نے منے تے میرے نبی پاک سرکار دے دین دی برکت ہے، اور اس برکت کا حاصل ہونا یہ موقوف ہے کہ بندہ علم دین پڑھے، علم پڑھے، عمر دی کوئی قید نہیں، ایس عمر میں پڑھے تے ایس عمر میں نہ پڑھے، جس عمر میں بھی پڑھ لے، جس وقت میں پڑھ لے، علم دین پڑھے۔ تو چلو اس مسجد میں بھی چڑھی تے انہاں کو پڑھ لے، بہت پتہ لگ جائے اصحاب بدر دا مقام کی ہے، یہ نہیں سمجھ آئی گل؟ ان انہاں کو علم حاصل ہو جائے، تقریر کر دیا انہوں نے پتہ لگ جائے کہ اصحاب بدر جڑے نے وہ لڑن تو ڈرن والے نہ ہے۔ جس بندے نو یہی نہیں پتا کہ رسول اللہ دے صحابہ ڈر دے ہیں یا رسول اللہ سرکار دے صحابہ حضور دے نام تے لڑن واسطے تیار ہے، اس بندے نے کی پتا ہو، اس تو آنا کچھ پڑھ لو، کچھ سینس حاصل کر لو۔ ترائے باری بندہ اینک لا کے تے پا کے تے مڑ بھی روحانیت ہی پڑھے، یہ دا مطلب ہے بندے نو دین دی ہوا بھی نہیں پوری لگے۔ یہ سمجھ ہوتی پہ یہ کوئی بھائی میرے جڑا بندہ آتا ہے کہ صحابے بدر تے 313 تو علاوہ حضور نے تجھے صحابہ لڑن تو ڈر دیا ہے، اس بندے نے میں کیا کھا جڑے 313 گئے آئے، بندے 313 ہے تے تلوارہ 8 آئیاں، بندے 313 تے تلوارہ کنیاں سارا صحابے بدر کول 8 تلوارہ سارا تے 313 بندیاں کول صرف 2 گھوڑے آئے، کہ کسی کو کمیز کوئی نہیں، کسی کو ڈال کوئی نہیں، کسی کو نیزہ کوئی نہیں، کسی کو تلوار کوئی نہیں، کسی ڈنڈا پھڑیا ہے، کسی دے ہاتھ پتھر نے، لیکن حضور نے ناڑو نسیا تھا ایک بھی نہیں۔ اب بھائی میرے اصل چیز یہ ہے کہ سانوں میں چیز دا اندازہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے بارے ساڈا ایمان تے عقیدہ کی ہونا چاہیے۔ بندہ ٹی وی تے بیٹھ جاندا ہے جو مرضی زبان وچ آوے بول دیو، ایتھے کیڑا کوئی کسے نوں پتہ ہے، جو مرضی بولو دبا کے رکھو۔ حضور دے صحابہ ڈردے ہیں، میں اللہ دے قرآن تو عقیدہ لواں گا، اللہ دے قرآن تو عقیدہ ملے گا، اور اللہ دا قرآن آندا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ وہ جڑے ڈاڈے لشکر بھی آنا وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، انہاں دا ایمان اگے نالوں برکت جو دا ایمان ترقی کردا۔ حضور دے صحابہ ڈرن والے نہیں سن، حضور دے صحابہ حضور دے نام تے جاناں قربان کرن والے ہیں، ڈرنے والے نہ ہے۔ جڑا بندہ آندا ہے جی حضور دے صحابہ ڈردے ہیں، اے دا مطلب ہے وہ بندہ جاہل مطلق ہے۔ جڑا بندہ آندا ہے حضور دے صحابہ لوٹ مار کردے ہیں، وہ بندہ جاہل مطلق ہے۔ اس نے یہ پتہ نہیں کہ رسول اللہ سرکار دے صحابہ دے بارے گفتگو کرنی ہوئے کہ حضور نے اس فرمان کو ذہن وچ رکھنا چاہیے، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ دی عزت کرے آجے، کہ ہر وہ گل جڑی صحابہ دی عزت کے خلاف ہوئے وہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ سرکار نو ناراض کرنا سکتا۔
عزیز من و دوستان من اپنی آخرت نو صحیح کرنے واسطے اپنی عاقبت نو ٹھیک کرنے واسطے اپنی اگلی زندگی نو صحیح کرنے واسطے آپ بھی علم دین پڑھو اپنے بچیاں بھی علم دین پڑھاؤ اللہ کریم میرے تے بھی راضی ہوئے اور میرے استاد محترم قبلہ شیخ الحدیث علامہ ندیم احمد صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ اللہ انہوں نے قبر کے کروڑوں رحمتہ نازل فرمائے وما علینا الا